بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک ایسا شخص جو قرآن کو سامنے رکھ کر بیہودہ اور لہو پر مبنی گفتگو کرتا ہے۔ کیونکہ ہمارے غسل خانوں میں کبھی کبھی آدمی جاتا ہے تو پاؤں پھسل جاتا ہے کسی نے سولوشن ڈالا ہوا ہے یا کیا یہ ہوتا ہے یہ مدارس کے غسل۔ ایک ایسا شخص جو بخاری کے دروس میں طالب علموں کو گانے سناتا ہے۔ بی بی شیرین دا یلے گلے ربندی واوا یولنگین دا بی بی شیرین آدھا لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے۔ ایک ایسا شخص جو دینی اور اسلامی جلسے کے نام پر اکٹھے کیے گئے افراد کے سامنے جانوروں کی آوازیں نکالتا ہے۔ ایک ایسا شخص کہ جو اپنی ہی علماء سعد الدین تفتازانی، ابو الحسن الاشعری جیسے جو اہل سنت کے علماء ہیں اور بڑے علماء ہیں، ان کو ضال اور مضل، گمراہ کرنے والے قرار دیتے ہیں۔ حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں نے کچھ جملہ کہا، انہو ضال مضل۔ ایک ایسا شخص جن کے ایسی حرکتوں کی وجہ سے خود علماء دیوبند نے اسے دیوبند کے مسلک سے نکالا ہے، اور اس کے خلاف انہوں نے وہ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں، ان کو چیلنج دیے ہیں، مناظروں کی چیلنج دی ہیں، اور انہوں نے وہ چیلنج بالکل قبول بھی نہیں کیا بلکہ جان چھڑانے کی کوشش کی ہے۔ ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کچھ علماء کرام نے، جو کہ کچھ علماء کرام پاکستان کے ہیں، کچھ انڈیا کے ہیں، اور اسی طرح کچھ علماء کرام باہر ملکوں کے ہیں۔ ان علماء کرام نے مولانا منظور مینگل کو اہل سنت دیوبند سے نکال دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مولانا منظور مینگل صاحب نے دو بہت بڑے علماء کرام جو کہ بہت پہلے گزرے ہیں، ان دو علماء کرام پر مولانا منظور مینگل صاحب نے فتویٰ لگایا۔ ایک ہے علامہ تفتزانی۔ علامہ تفتزانی کے متعلق مولانا منظور مینگل نے کہا کہ یہ ضال مضل ہے، یعنی گمراہ ہے۔ اس کے بعد ابو الحسن عشری کے متعلق کہا، یہ بھی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، کہا کہ یہ پروٹسٹینٹ سنی ہے، یعنی یہ برائنام سنی ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی زبان پر ہمیشہ نفرت کے علاوہ کوئی لفظ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی زبان پر ہمیشہ نفرت کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ذرا بھی شخص اگر دینی اور اسلامی تعلیمات سے آگاہی رکھتا ہو، اسے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے اگر اسلامی تعلیمات حاصل بھی کیے ہیں تو اس پہ عمل کبھی بھی نہیں کیا۔ اس شخص نے امن یا ایمان، امن سے، اسلام، سلامتی سے، ان باتوں کو جانا ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ آگ لگانے کی کوشش کی ہے، ہمیشہ نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اس شخص کے بارے میں نہ فقط یہ کہ یہ شیعوں کے خلاف بولتا ہے، بلکہ یہ سب کے خلاف اس نے بولا ہے، اور سب کے خلاف اس نے نفرت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی ہے، چاہے اس کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے ہو، چاہے اس کا تعلق اہل حدیث مکتب فکر سے ہو، یا خود دیوبند کے علماء ہوں۔ دیوبند کے علماء کے خلاف بھی یہ کھل کر بولا ہے، اسے نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بیان دیا ہے۔ یہ وہی شخص ہے کہ جس نے تبلیغی جماعت کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ کی لعنت تم پر ہو۔ آپ سے عرض کروں گا کہ ایک تبلیغی مولوی جس نے قادیانی پر لعنت کی، ہاتھ کھڑا کرو۔ کوئی تبلیغی ماں کا لال بتا دے، نہیں، کبھی بھی نہیں کیا۔ تبلیغی مولوی نے کبھی بھی قادیانی پر لعنت نہیں کی ہوگی، جتنا بھی تمہارا بڑا پیغمبر ہو جائے۔ مجھ سے انعام لے لو، طارق جمیل سے کہہ دو کہ قادیانی کو لعنت بھیجو۔ اب یہ ہے کہ بڑی ڈھٹائی سے یہ لوگوں کو بتاتا ہے، اس کے کئی کلپس موجود ہیں کہ میں ایران گیا تھا، وہاں پہ میں نے مناظرہ کیا ہے، اور اس مناظرے میں میں نے شیعہ علماء کو شکست دی ہے۔ میں گیا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، عالمی مقابلوں میں گیا، اور جا کر کے ایران میں اس طریقے پر کیل ٹھوک کر کے آیا ہوں کہ کسی کے باپ پتا کرو ایران والوں سے۔ ایران جا کر کے الحمدللہ، ایران جا کر کے ان کے ناک میں جو ہے نا میں نے دم کر کے رکھا، 2 مرتبہ میں گیا۔ آپ ان کی یہ بات دیکھیں، اس کے اوپر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایک تصویر موجود ہے کہ آپ نے علماء شیعہ سے ایران میں، زاہدان میں آپ نے کوئی مناظرہ کیا ہو؟ آپ کے پاس کوئی ویڈیو کلپس موجود ہیں اس دور میں، 21ویں صدی میں؟ کوئی آپ بتا دیں، یعنی ہے کوئی آپ کی طرح کہ آپ اتنا وہ عالمی مقابلوں میں گیا ہو اور اس کے پاس نہ کوئی تصویر ہو، نہ ہی کوئی ویڈیو ہو، اور صرف وہ کہتا پھرے کہ میں گیا ہوں، میں نے وہاں پہ مناظرے جیتے ہیں؟ تو آپ اپنے دعوے کریں، ظاہر ہے آپ کا کام ہی ہے اپنی تعریفیں کرنا، اپنی تعریفیں کرتے رہیں۔
لیکن آپ کی بات کی کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی بھی اس کی تصدیق نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کے اوپر کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اور قبل اس کے کہ ہم دلیل کا مطالبہ کریں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ایران میں اہل سنت کم تو نہیں ہے، بلکہ میں اہل سنت بھی نہ کہوں، ایران میں دیوبند مکتب فکر وہ کم نہیں ہے، بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ تو کیا ایران کے دیوبند کے پاس کوئی مناظر نہیں تھا کہ آپ کو پاکستان سے بلایا گیا؟ یا ایران کے دیوبند لوگ وہ عاجز و ناتوان تھے کسی شیعہ عالم کے سامنے بیٹھنے سے؟ یہ تو آپ مان لیں۔ آپ کو بلایا کیوں تھا؟ اسی لیے بلایا تھا تاکہ آپ اہل سنت کی طرف سے شیعوں کے ساتھ مناظرے کریں۔ تو ایران کے جو دیوبند لوگ ہیں وہ کہاں تھے؟ ایران کے جو دیوبند مولوی ہیں، ایران کے جو دیوبند مفتی ہیں، ایران کے جو دیوبند علماء ہیں، ان کے پاس کوئی بھی مناظر نہیں تھا کہ وہ شیعوں سے مناظرہ کرتے، جو مجبور ہوئے آپ کو لایا انہوں نے۔ اس کے بعد ایک اور بات، اور وہ ہمارے پشتو میں مشہور ہے، ایک شخص افغانستان جا کے آیا، اس نے کہا میں نے افغانستان میں 20 قدم چھلانگ لگائی ہے، اتنی بڑی چھلانگ۔ تو بعضوں نے کہا واہ کیا بات ہے، بڑی چھلانگ لگائی ہے۔ تو ایک شخص نے کہا بھائی افغانستان بھی اسی زمین پہ ہی ہے، کوئی مریخ پہ تھوڑی ہے۔ افغانستان میں اگر تم نے 20 گز چھلانگ لگائی ہے تو یہاں بھی لگا کے دکھا دو۔ تو جناب اگر آپ پہلے آئے ہیں، آپ نے مناظرے کیے ہیں، بالفرض آپ نے جیتے بھی ہیں، دوبارہ آ جائیں، دوبارہ دکھا دیں اپنی یہ ہنر، دوبارہ جیت لیں مناظرہ۔ یہ کون سی بات ہو گئی کہ ابھی جو مناظرے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ بالکل خاموش ہیں؟ آپ نے کبھی کسی شیعہ عالم کو جو ہے وہ مناظرے کی چیلنج ہی نہیں دی ہے۔ آپ نے کبھی، حالانکہ ابھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں مختلف طرف سے شیعہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے علماء کو وہ چیلنج دے رہے ہیں، آپ بالکل خاموش ہیں، آپ نے سکوت کا روزہ رکھا ہے۔ صرف آپ یہ جو ہے رٹ لگائے ہوئے ہیں، یہ ورد کر رہے ہیں کہ میں ایران گیا ہوں، میں نے وہاں مناظرہ کیا ہے۔ آ جائیں سر، آپ نے افغانستان میں اگر 20 گز چھلانگ لگائی ہے، یہاں پہ آ جائیں، ابھی پتہ چلے گا۔ ہمارے علماء، ہمارے اساتید مکمل طور پہ تیار ہے، جب بھی آپ چاہیں آپ ایران آ سکتے ہیں، آپ مناظرے کریں، آن لائن سب کے سامنے کیمرے لگے ہوں گے، تمام کے تمام پوری دنیا وہ اس مناظرے کو دیکھے گی اور پتہ چلے گا پوری دنیا کو کہ آپ نے مناظرہ جیتا ہے یا نہیں جیتا۔ اور یہی مناظرہ جو ہوگا، اگر آپ نے موافقت کی، اگرچہ بہت ہی سخت ہے، موافقت آپ نہیں کریں گے، نہیں مناظرے کی دعوت کو آپ قبول کریں گے، یہ مجھے یقین ہے، لیکن اگر آپ نے قبول کی تو آپ کے اس مناظرے سے آپ کے وہ پچھلے جو مناظرے آپ نے کیے ہیں، بالفرض اگر ہم مان لیں کہ آپ نے شیعوں کو شکست دی ہیں، وہ حیثیت بھی سب کے سامنے آ جائے گی کہ آپ کتنے بڑے عالم ہیں۔ تو آپ ہمارے اس دعوت کو آپ قبول کریں، اور ولی اثر جو پلیٹ فارم ہے ہمارے استاد محترم کی، وہاں سے آپ کو باقاعدہ ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ ایران آئیں، اور اگر آپ ایران نہیں آ سکتے، آپ کہتے ہیں نہیں ایران کسی اور سیارے پہ ہے، مریخ پہ ہے، نہیں آ سکتا، تو یوٹیوب کے ذریعے سے یا کسی بھی سوشل میڈیا دیگر جو ہمارے پاس اس وقت سہولیات موجود ہیں، اس کے ذریعے سے آپ آئیں، آپ مناظرہ کریں، دیکھتے ہیں کہ کتنا دم ہے آپ میں، دیکھتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں آپ کتنے سچے ہیں، اور آپ کے اپنے پیروکاروں کو بھی آپ کی حیثیت معلوم ہوگی۔